صفحہ نمبر 191 مستند مجموعہ وظائف، یہ ہے بک کا نام۔ صفحہ ہے 191 اور سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے قبولیت دعا کی شرائط۔ اس کا ایک ویلاگ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی چند تدابیریں بیان کی ہیں۔ اس میں قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ مستند مجموعہ وظائف، یہ ہے کتاب کا نام۔ لکھنے والے ہیں تصدیق شدہ حضرت مفتی نظام الدین شامزی، یہ ہیں ان کی تصدیق کرنے والے حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2 پوائنٹ پہلے بیان کر چکے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی چند تدابیر۔ تیسرا پوائنٹ، اسی طرح اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے خاندان اور دوسرے رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ اور آج کل عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں رواج میں شامل ہو گئی ہیں، ان سے ہر ممکن طور پر بچنے اور بچانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کا ایسا ذہن بنائیں کہ وہ کہیں جس دعوت میں فوٹو، مووی اور گانے بجانے کی لعنت ہوگی وہاں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لہٰذا ہم کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جس کو ہمارے مالک آقا نے منع فرمایا ہو۔ اور مووی کئی قسم کے گانوں کا مجموعہ ہے، نیز بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مووی بنانے والے نے اپنے پاس اس کیسٹ کی کاپی محفوظ رکھ لی، اس کے مناظر میں کچھ جوڑ توڑ کر کے پھر خاندان کی لڑکیوں کو بلیک میل کیا کہ اتنے لاکھ دو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ عورت قبر میں چلی جائے لیکن اس کے بے پردگی کی حالت والی تصویر مووی میں محفوظ ہو، اور اس کو جو بھی جہاں دیکھے وہ اس کو دیکھ کر لذت اٹھائے۔ یہ تو مر چکی ہو لیکن اس کا گناہ زندہ ہو۔ ایک عورت جس کو اللہ نے شوہر کے لیے بنایا تھا اب سینکڑوں لوگوں کی پرہوس نظروں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے مووی فوٹو بنانا، نامحرم لوگوں کا دلہن کے پاس منہ دکھائی کی رسم کے وقت آنا، ایسا میک اپ استعمال کرنا جس سے منہ وضو نماز نہ ہو، ان سب خرافات سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو خاندان میں اثر و رسوخ اور وجاہت عطا فرمائی ہے تو اس کو کام میں لائیں، اور اثر و رسوخ ہوتے ہوئے لوگوں کو بری باتوں سے نہ روکنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ لہٰذا ہر موقع پر اثر و رسوخ کے ذریعے نیکی کو فروغ دینے اور برائی کو مٹانے کی جو بھی کوشش آپ کر سکتے ہوں ان سے دریغ نہ کریں۔ اپنے بچوں کے لیے اچھی لائبریری بنائیں، ٹی وی سے بچائیں۔ ٹی وی وغیرہ جیسے کھیل تماشوں میں مشغولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے غافل کرنے والی ہے۔ رات دیر تک ٹی وی کے پروگرام دیکھنا اور دیر سے سونا فجر کی فرض نماز کو قضا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور جب نماز جیسی اہم عبادت ہی کو چھوڑ دیا جائے تو زندگی میں برکت اور سکون کیسے حاصل ہوگا؟ کیونکہ نماز اور دیگر عبادات میں کوتاہی کی وجہ سے عموماً رزق میں برکت نہیں رہتی، اور اسی معاشی تنگی کی وجہ سے عام طور پر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ تو ان تمام بے برکتیوں کا اصل سبب یہی ٹی وی کی لعنت ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں اور بچیوں کو ٹی وی سے بچائیں۔ بچوں میں ٹیلی ویژن کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کو ٹیلی ویژن اور ڈش کی وبا سے بچایا جائے، کیونکہ یہ چیز براہ راست بچوں کے لیے ناقابل تلافی نقصانات کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ مثلاً بچوں کی پڑھائی میں عدم دلچسپی، وقت کا ضیاع، بچوں کی آنکھوں پر ٹیلی ویژن سے نکلنے والی برقی شعاعوں کے مضر اثرات، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا نقصان ہے۔ بے ہنگم جنسی خیالات، بد زبانی، اخلاقی برائیاں، بیہودہ اداکاراؤں، گویوں، کھلاڑیوں کے نام رٹنا وغیرہ وغیرہ۔ بعض بچے تو اتنی دلچسپی لیتے ہیں کہ جیسے ریاضت کرنا
جسے ریاضت کرنا کہتے ہیں، یعنی اتنا اس کو ریپیٹیشن کرتے ہیں، اور اتنے قریب سے ٹیلی ویژن دیکھنے کے عادی ہیں کہ ان کی گردن کے پٹھے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے ٹیلی ویژن ایک نشے کا سا اثر رکھتا ہے، ایسا نشہ جسے چھڑانا والدین کے لیے دن رات کی پریشانی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔